السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ ان نوٹسڈ کیا ہے، لیکن اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آئی یا آنے دی گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر کلیدی عہدوں کے اوپر ابھی تک عمران ڈوز اور خاص طور پہ عسکری عمران ڈوز جو ہیں وہ کار فرما ہیں. وہ بھلے قدوسی صاحب کی بیوائیں ہوں، وہ بیوائیں جو ہیں وہ رونا روتے روتے، پگل پاتے پاتے، بین کرتے کرتے درمیان میں ان کو پرانا سبق بھی یاد آ جاتا ہے. اور بظاہر تو وہ جب ہم نشاندہی کریں کسی کو کہ اجے تک لگا ہوا ہے اجے، تو آگے سے جواب آتا نہیں ان کو سمجھا دیا گیا تھا، ان کا اپڈیٹ ہو گیا تھا، نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ فلانا پروگرام سن لو. وہ ویسے ہی کبھی وہ پرانی محبت بھی تو یاد آ جاتی ہے نا. حال ہی کے اندر جو آپ کا بریک اپ ہوا ہو تو وہ باتیں کرتے کرتے پھر وہ جانو مانو یاد آ جاتا ہے نا. تو پھر جانو مانو عمران یاد آ جاتا ہے تو وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں لٹائر عسکری تجزیہ نگار، وہ جاتے جاتے عمران خان کا ذکر بھی فرما جاتے. تو خیر، اس لیے یہ مائنڈ سیٹ جی مسلط ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اس لیے اس اہم ایونٹ کا ذکر نہیں ہوا. اور وہ اہم ایونٹ کیا تھا؟ میں نے کافی دیر انتظار کیا، تقریباً کوئی 72-96 گھنٹے گزر چکے ہیں جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا. میں نے کافی انتظار کیا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ بھاری پتھر ہمیشہ کی طرح یہ خاکسار ہی اٹھائے گا، تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دیکھیے، پاکستان کے اندر جو تھا، ہم نے جب چائنا کو جا کے آج سے کوئی 13 سال پہلے 14 سال پہلے ہم نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اندر کنزیومرزم کو رواج دے دیا گیا ہے. کنزیومرزم کے کنزیومر کو آپ کھڑا کریں، اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ اشیاء ضروریات جو ہے اس کی اپنی مقدار یا تعداد بڑھا لیں اور ان کی خریداری کے اوپر کمر بستہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اشیاء آپ مقامی طور پہ پیدا نہیں کرتے تو وہ پھر باہر سے آتی ہیں، اور باہر سے آتی ہیں تو زر مبادلہ باہر سے آتا ہے، اور زر مبادلہ باہر جاتا ہے تو آپ کا ادائیگیوں کا توازن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ڈسٹربنس جو تھی، ایک صاحب جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا تھا، جس کو فتح کیا تھا، کارگل کے ہیرو یعنی کہ کارگل سے دوڑ لگانے والے جنرل لٹائر پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر اس سوسائٹی میں کنزیومرزم کو، صارف ازم کو رواج دیا گیا تھا. اور پیداواریت، جہاں سے صارف نے وہ چیز خریدنی تھی، اس انڈسٹری کو کھڑا نہیں کیا گیا یا کھڑا نہیں ہونے دیا گیا ٹیکسیشن لگا کے یا مختلف طریقوں سے. نتیجے کے طور پہ اے سیوں کے کنٹینر ہر سال پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں. سولر پلیٹیں جو ہیں وہ کنٹینروں کے کنٹینر پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ سولر کا آپ اگر صرف وہ جو فلم لگنی ہوتی ہے وہ منگوا لیں اور باقی فریم پاکستان میں بنا لیں، جس طرح کہ افغانستان جیسے ملک نے کر لیا، تو اس سے کافی زیادہ آپ سرمایے کی 15-20-30-40% تو بڑے آرام سے بچت کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ نہیں آگے، تو وہ جو سیل والی پلیٹ ہے وہ آپ باہر سے منگوا لیں، اور وہ ایک کنٹینر میں اتنی آ جائیں گی کہ آدھا پاکستان اس سے روشن ہو جائے گا. تو فیکٹری لگی ہوگی تو وہ اس کا فریم بنا کے اس کو اوپر فکس کرتے جائیں گے. زر مبادلہ کی کسی حد تک تو بچت ہوگی نا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا گیا. اور اب ہمیں پتا تھا کہ ہمارا اگلے دہائی کے اندر برا حشر ہو جائے گا، تو لہذا ہم بھاگے چائنا کے پاس گئے. تو چائنا نے ہمیں کہا کہ جناب، ہم تو اس طرح پیسے اٹھا کے نہیں دیا کرتے جس طرح کہ آپ امریکہ سے لیتے رہے ہیں. اور ٹرمپ نے ہمیں تانا مارا تھا کہ $34 ارب لے کے کھا گئے نے اور اب اس کا حساب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تانا چائنا نے کہا ہم نہ اس طرح کے تانے مارتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، ہم تو کاروبار پہ یقین رکھتے ہیں. تو کاروبار آپ نے کرنا ہے تو ویلکم. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کاروبار کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بتائیے کیا کاروبار کرنا ہے. ہم ٹیکسٹائل میں گریجویٹ کر رہے ہیں، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری چائنا سے باہر منتقل ہونے جا رہی ہے، تو آپ بتائیے ہم کہاں پہ اپنی انڈسٹری منتقل کر سکتے ہیں. تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا، بغلیں جھانکی، تو کوئی ایسی جگہ ہمیں نظر نہیں آئی.
تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا جی آپ کراچی کے اندر جو کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ سی پیک انڈسٹریل اسٹیٹ قرار دے کے وہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں بند پڑی ہیں وہ آپ لے لیں اور وہاں پہ کوئی کام کر لیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے سڑکیں ہیں آپ کے پاس, وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس بجلی ہے, وہاں پہ انڈسٹری چلانے کے لیے. پھر ہم نے بغلیں جھانکنا شروع کر دی. انہوں نے کہا چلیں پہلے سڑکیں بنا لیتے ہیں اور بجلی بنا لیتے ہیں. اس میں جو 2 چلاکیاں کی ہیں 2 شخصیات نے, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور دوسرے چاچو ہیں. ان دونوں نے یہ چلاکیاں کی کہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ مستقبل کے اندر چائنا کے تحت سی پیک کے تحت بننے تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے گھیر لیے. مولانا فضل الرحمان نے چائنا بھی جا کے ان کو قائل کیا چینیوں کو کہ جناب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بنا لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو افغانستان کی جو بھگوڑی لیبر ہے وہ سستے داموں دستیاب ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور را مٹیریل بھی دستیاب ہو جائے گا. اور دوسرا جو انہیں بتایا کہ دوسرا چاچو نے بتایا کہ جناب یہ ایک گولڈن ٹرائینگل ہے, لاہور سے فیصل آباد براستہ پرانی سڑک, ٹھیک ہے, اور فیصل آباد سے واپسی پنڈی بھٹیاں موٹر وے اور موٹر وے سے لاہور, اس کے درمیان جو ٹرائینگل بنتی ہے یہ ایک گولڈن ٹرائینگل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ شاہ پور وغیرہ سارا آتا ہے. تو پہلے بھی بہت ساری انڈسٹریز لگی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر آپ انڈسٹری لگائیں گے تو ایک تو یہاں پہ سارا انفراسٹرکچر آپ کو دستیاب ہو جائے گا, گیس سپلائیز وغیرہ دستیاب ہو جائیں گی اور آئل کی سپلائی دستیاب ہو جائے گی. شیخو پورہ تک تو آئل کی پائپ لائن آتی ہے نا میرا خیال ہے, تو یہ ساری سپلائیز آپ کو مل جائیں گی, را مٹیریل مل جائے گا اور لیبر بڑی سستی مل جائے گی. تو یہ 2 انڈسٹریل اسٹیٹ جو تھیں یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئی. اور تیسری انڈسٹریل اسٹیٹ انہوں نے گوادر کے ساتھ کہا کہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہاں پہ جب وہ شہر بنے گا تو وہاں پہ آ کے لوگوں کو لیبر بھی ملے گی اور روزگار بھی ملے گا. ایک تو وہاں پہ وہ جو بننا ہے نا جس میں آ کے پھر بحری جہاز آتے ہیں اور ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ تونا شونا توائی شوائی ہے وہ کروائی جاتی ہے, دھلائی شلائی, تو اس میں بہت ساری لیبر کھپنی تھی ہماری. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی بنا لیتے ہیں, آئل سٹی, یہ وہ سارا کچھ یہ ہم نے کر لیا. لیکن پہلے زور تھا کہ بجلی بنا لیں اور بجلی بنا کے اور سڑکیں بچھا لیں. اب جب ہم نے یہ کام کر لیا اور یہ اتنے بڑے بڑے کام ہوئے جو بظاہر نظر آتے تھے, تو اس کے بعد پھر ہمارے کچھ لوگ گئے اور جنہوں نے جا کے فوجی بھائیوں کو یہ سمجھایا کہ جناب یہ تو سارا لوٹ کے کھا جائیں گے, چینی جو ہیں اتنی انڈسٹریز لگا رہے ہیں, یہ تو پروفٹ واپس لے کے جائیں گے. ہمارے رزاق داؤد ٹائپ کے, حسین داؤد ٹائپ کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں. میاں منشا بھی ان میں شامل تھے. ہم کس کو کمپیٹ کریں گے, ہمارے تو یہ ایشوز ہیں. تو جب انہوں نے جا کے فوج کو شکایتیں لگائیں تو پھر فوج نے پورے ملک کے اندر اکانومی کے اوپر سیمینار کرنا شروع کر دیے اور پھر پروجیکٹ عمران خان کے اندر تیزی لائی گئی. پھر سارے سسٹم کو بلڈوز کر کے عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا اور عمران خان صاحب کے جو وزیر تجارت یا مشیر تجارت مقرر ہوئے جناب رزاق داؤد, انہوں نے حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ ہم سی پیک کو روک رہے ہیں اور سی پیک کے منصوبہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے کارخانے مکمل ہو چکے تھے یا آخری دموں پہ تھے, ٹھیک ہے, ان کو روک دیا گیا. اور جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے سڑکیں جو تھیں جہاں پہ تھیں, جیسے لاہور عبدالحکیم موٹر وے کا افتتاح جو تھا انہوں نے وہ نہیں کیا, تقریباً 1.5 سال نہیں کیا. تو یہ سارے منصوبے آخری دموں پہ تھے لیکن ان کو وہاں پہ روک دیا گیا, جس سے ان کی کاسٹ میں اضافہ ہو گیا, ان کی لاگت کے اندر اضافہ ہو گیا. اور دوسرے مسئلے کے اوپر جب یہاں پہ روک دیے گئے تو وہ جو اس کے بعد جو وہاں سے انڈسٹری انجینئرنگ کی یعنی سٹیل کی اور یہ والی منتقل ہونی تھی ٹیکسٹائل کی, یہ منتقل نہیں ہو سکی. چائنا سے 2-3 کمپنیاں ٹیکسٹائل کے اندر جو تھیں انہوں نے سوچا کہ جی اب پوری چائنا کی انڈسٹری جو ہے وہاں پہ جانے لگی ہے تو ہم پہلے بھاگ کے چلے جائیں. وہ پاکستان میں پہلے بھاگ کے آئیں, یہ مسعود ٹیکسٹائل مل کے اندر پارٹنر بنے میرا خیال ہے.
تو ان کا جو حشر کیا یہاں کے لوکل انٹرپرنیور نے، جس طرح ان کو نوچا یا چیخا. ایک ادھر عرفان ٹیکسٹائل مل فیروز پور روڈ کے اوپر بھی ہے، وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے پارٹ ایک اس کا کرائے پہ لے کے، عرفان والے وغیرہ کرائسس میں تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک فیکٹری کا ایک حصہ رینٹ آؤٹ کر دیا. تو یہ دو مثالیں میرے ذہن میں ہیں. دونوں جگہ پہ چائنیز آ کے باقاعدہ روئے. اچھا کیوں روئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبر ہی کوئی نہیں ہمارے پاس، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر کام کرنے والی لیبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا کہ جناب وہ اوپن ٹیسٹ رکھ دیا کہ جس لیبر نے کام کرنا ہے اسے لیبر چاہیے، منیمم ویج سے ہم 50% زیادہ دیں گے لیکن ٹیسٹ پاس کر لیں. تو میں ایک دن گیا تو اس نے بتایا کہ جی آج 28 لوگوں کے انٹرویو لیے ہیں، ایک بھی بندہ کوالیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بڑی تشویشناک بات تھی اور ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں اکثر بولتا رہتا ہوں لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے. ان کمپنیاں کا اشر دے کے باقیوں نے پھر کیا تھا، افریقہ کو رخ کر لیا، کسی نے انڈیا کا رخ کر لیا، پاکستان نہیں آئے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک گاڑی خریدی، بہت شاندار گاڑی، ٹھیک ہے، ڈیزل بھی کم کھانے والی، پٹرول بھی کم کھانے والی. ہم نے کہا کہ ہم جو ہوں گے وہ شادیوں کے اوپر جو ہے اس گاڑی کو کرائے پہ دیا کریں گے، اور شادی کی گاڑی کا چونکہ کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یوں ہم بہت زیادہ روزگار جنریٹ کر لیں گے اپنا، اور بہت زیادہ منافع بھی کمائیں گے، اور اس گاڑی کی قسط بھی دے دیں. ٹھیک ہے، اب وہ گاڑی ہم نے گھر میں مہنگی ترین خرید کے کھڑی کر لی، دنیا کی بہترین گاڑی، جنرل الیکٹرک سے ہم لے کے آئے تھے. ہاں تو وہ کھڑی کر لی، اور کھڑی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ابا جی نے کہا کہ تسی چولاں لائیاں نے، اسی جڑے نے وہ ٹیکسیاں چلاندے پھری، خبردار کسی نے چلائی. تو ابا جی کے اس فیصلے کے بعد جو تھا، اور نال کے ابا جی نے کہا تسی سارے آپ ہی سارا دن بڑے رہندے ہو، مینوں کسی نے بٹھایا ہی نہیں، خبردار. لہذا وہ گاڑی وہیں پہ کھڑی ہو گئی گراج کے اندر. قسطوں پہ لی تھی، قسط اس کی دینی پڑ رہی ہے جو کہ نہیں دی جا رہی. اب کوئی کھانے کے اوپر کٹ ڈال کے، کوئی میڈیکل کے اوپر، گھر کے بجٹ کے اوپر کٹ ڈال کے، کوئی دھوبی کو ہٹا دیا کہ گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو لیا کریں گے اور خود ہی استری کر لیا کریں گے. یہ سارے کر کے اب ہم اس گاڑی کی قسط دے رہے ہیں جو کہ ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی، کیونکہ ابا جی نے کہہ دیا تھا کہ تسی مینوں تو بٹھایا ہی نہیں، خبردار. اس لیے چاچو جو ہیں اس وقت گن کے فرنٹ سیٹ کے اوپر ابا جی کو بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گاڑی ابا جی نہیں بہن آئی سی، ساڑھی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو باہر ہمسایوں کی طرف سے حلیم آئی ہے نا اس دفعہ، یہ ابا جی کی وجہ سے آئی ہے، میری کیا اوقات ہے. اب چاچو جو ہیں وہ پچھلے 15 سال میں یہ کرتے کرتے باقاعدہ مذاق بن چکے ہیں، اور آخری 15 دنوں میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا. ٹھیک ہے، جو بھی کام ہوتا ہے بھلے وہ پنڈی کا بائی پاس ہو، وہ کہتے ہیں جی ابا جی فائنل ہوا ہے. تو یہ ہوا ہے جی ہمارے ساتھ حشر. اب بھی اگر وہ انڈسٹری تو خیر لد گئی، اور بھی ان کی انڈسٹریز ہوں گی چائنیز کی جس کے اندر وہ گریجویٹ کریں گے، ان کی لیبر مہنگی ہو جائے گی، ان کے لیے وہ انڈسٹری چلانا ناممکن رہے گا. تو پھر وہ اسے ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ لیبر سستی ہوگی. ہمارے ہاں لیبر سستی ہے لیکن لیبر کو کچھ آتا بھی نہیں. تو نتیجے کے طور پہ یوں سی پیک کا جو تھا وہ رگڑا نکل گیا. اب سی پیک کو ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اور ان 10 سال کے اندر ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ $60 ارب سے کراس کر جائیں گی، اور اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بمشکل $26 ارب پچھلے سال ہوئی ہیں، اور اس دفعہ $32 ارب جانے کا امکان ہے. حالانکہ ہم اس سے پچھلے سال جب کرونا ہوا تھا اور مختلف جگہوں کے اوپر ادارے بند ہو گئے تھے تو ان کے آرڈر ڈائیورٹ ہونے کے باعث ہماری ایکسپورٹ کو جمپ لگ گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہاں پہ کرونا ختم ہوا، ان کی فیکٹریاں کھلیں، نال ہی ساڈا بھی بیڑا غرق ہو گیا. اب اگر آپ پوسٹ کرونا فگرز کے اندر جب دنیا بند تھی اور ہمارے ہاں عمران خان بند نہیں کر رہے تھے تو آرڈر پہ آرڈر آ رہے تھے، کیونکہ ظاہر انہوں نے تو مال بنوانا تھا، تو اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں آپ کا بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے. جو آپ نے چائنا کی انڈسٹری جب پاکستان آنے لگی تھی تو رزاق داؤد اور اس طرح کے سیٹھوں نے نہیں آنے دی، کیونکہ ان کی منوپلی ختم ہوتی تھی. 10 سال پورے ہو گئے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جا پائے جہاں پہ ہمیں ہونا تھا. اب دوبارہ اس سفر کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگلی سیٹ دے اتے
جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو بٹھا دیا ہے کہ اب آئندہ ان کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ جناب آپ نے تو ہمیں بٹھایا ہی نہیں تھا اس سیٹ کے اندر، تو لہٰذا یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ تھا جی مختصر سا 10 سالہ جائزہ۔ میں نے کہا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا قصور ہے، کس نے کیا تھا، کس نے کروایا تھا اور کس کے کہنے پہ کروایا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔